اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ کا شکر اور اس کے احسان کے ساتھ ہم دوسرا پارہ جو ہے وہ شروع کریں گے میری پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے۔ سیقول السفہاء، نادان لوگ ضرور کہیں گے، من الناسی، بعض لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی، ان کے قبلے سے، التی جس پر، کانوا علیہا، جس قبلے کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ گاہے بگاہے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی تفاصیل جو ہیں خود بتائیں گے۔ دوسرے سپارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بارے میں بتایا، اور یہاں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس جو تھا ہمارا پہلا قبلہ تھا، جس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ جو ہے بدل کر خانہ کعبہ بنا دیا۔ تو نادان لوگ کیا کہتے تھے؟ نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، للہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو کہہ دیں کہ اللہ کے لیے ہے، للہ المشرق، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، والمغرب، اور مغرب بھی، یہدی، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پہلی آیت میں نادان لوگ اعتراضات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ہی مینشن کر رہے ہیں کہ ان کے سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ ان کے دماغ جو ہیں وہ تنگ ہیں، نظر محدود ہے، سمت کے اور مقام کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا جو ہے کسی سمت میں مقید ہے، یعنی قید ہے، وہیں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ مشرق اور مغرب سارا کا سارا اللہ کے لیے۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ ایک آیت جو سورۃ قاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کی عبادت کریں، اس کو پکاریں، وہ آپ کی پکار کا جواب بھی دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔